مرنے کی جگہ ہے. راوی کہتے جب جنگ ہوتی جنگ کے بعد حضور نے جو خبریں عطا فرمائی تھی ہم نے دیکھا کہ جس جگہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ فلاں فلاں جگہ مرے گا ایک بالش بھی اس جگہ سے ہٹا ہوا نہیں کہ حضور جانتے ہیں کہ کون کہاں مرے گا. سرکار کو خبر ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا, فلاں اس جگہ مرے گا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں. غیب وہ ہے جو حواس خمسہ سے نہ جان سکے, آنکھوں سے نظر نہ نہیں آ رہا, چھو کر بھی نہیں پتا چل رہا, چک کے بھی نہیں پتا چل رہا, یعنی جو حواس خمسہ سے ہم جان نہیں سکتے, بداہت عقل سے نہیں جان سکتے, وہ غیب ہے, وہ ہم سے پوشیدہ ہے. فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا, کیوں مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس کی خبر دی ہے. جنات کو ہم نے دیکھا نہیں, لیکن جنات کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جنات کا وجود ہے. اس کی خبر کس نے دی؟ غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی. قیامت کس مہینے کے ہوگی, کس تاریخ کو ہوگی, کس دن کو ہوگی ہم جانتے ہیں. جمعے والا دن ہوگا, محرم کا مہینہ ہوگا, 10 تاریخ ہوگی. یہ ساری غیب کی خبریں ہیں, کس نے عطا فرمائی ہیں؟ غیب جاننے والے نبی نے عطا فرمائی. اچھا یہ غیب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی تو جان سکتا ہے. جیسے فرشتوں کو انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں, جانتے, دیکھ لیتے, لیکن اللہ عز و جل کی ذات وہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا رب کو, کسی نے نہیں دیکھا. بلکہ مسلم شریف کی حدیث باغ ہے, حضور فرماتے لوگوں تم اس وقت تک اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک مر نہیں جاتے, کہ جنت میں تو ہر مسلمان دیکھے گا رب کو. اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا نیا ہو تم سے نیا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا کو دیکھ لیا تو اور کون سا غیب تم سے پوشیدہ رہ سکتا ہے, اور کون سا غیب چھپ سکتا ہے, کون سا غیب پوشیدہ رہ سکتا ہے. تو رب فرما رہا ہے یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, انا ارسلناک شاہدا, ہم نے تم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. لفظ شاہد کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا حاضر و ناظر. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر, ہمارے آقا حاضر و ناظر. اور حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے, اس کی 2 شکیں ہیں. ایک شک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کو دیکھ رہے ہیں, اور اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. اب بھی قبر انور میں تمام کائنات دیکھ رہے ہیں, اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری شک یہ ہے کہ حضور جہاں چاہیں, جب چاہیں, جس جگہ چاہیں تشریف لے جائیں, کوئی رکاوٹ نہیں. رب نے ان کو حاضر و ناظر بنایا, جس غلام پہ چاہے کرم فرما دے, کسی کو جلوے دکھا دیں, کسی کی مدد فرما دیں, کسی کی مشکل دور فرما دیں, جس کو جو چاہے عطا فرمائیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ دوسری شک. پہلی یہ ہے کہ تمام کائنات کو دیکھ رہے ہیں جس طرح کے ہتھیلی میں کوئی چیز, تمام دنیا کو, سب کو دیکھ رہے. اس آیت پاک کی تفسیر میں یا ایھا النبی انا ارسلناک, اس کی تفسیر میں, تفسیر جمل میں, تفسیر ابی سعود میں, تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے الی من بعثت الیہم, آپ کو شاہد بنایا, حاضر و ناظر بنایا ان کی طرف جن کی طرف مبعوث کیے گئے. تراقبوا احوالہم وتشاہدوا اعمالہم, آپ اپنے امتیوں کے احوال بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں. وتتحملوا عنہم الشہادہ, اس کے گواہ بن رہے ہیں. تو ادیہا یوم القیامت, قیامت کے دن گواہی دیں گے, ایسی گواہی دیں گے ادام مقبولاً, جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. وجہ یہ ہے کہ آپ حاضر و ناظر, امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہ تفاسیر بتا رہے ہیں, شاہد کا معنی بیان کر رہے ہیں.
شاہد کا معنی تفاسیر بیان کر رہی کہ امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، احوال کو دیکھ رہے ہیں، اور محبوب کی امت تو پوری مخلوق ہے. سرکار علیہ السلام تو ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر اللہ عز و جل نے قیامت کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعویٰ کریں گے مالک و مولا ہم نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دی، لیکن ان کی جو دور کے کفار ہوں گے وہ انکار کر دیں، ہم تک پیغام نہیں پہنچا، ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا. اللہ عز و جل گواہی کے طور پہ اس امت کو پیش کرے، لیکن امت کیونکہ سنی ہوئی بات ہے، فیصلہ نہیں ہوگا، اور پھر اللہ عز و جل محبوب کریم کو ان پر گواہ لائے گا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے. تفسیر خافن وغیرہ تفاسیر میں لکھا ہے کیونکہ حضور حاضر و ناظر ہیں، دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں، حضور کی گواہی پر انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. حضور گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، پھر انبیاء کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حاضر و ناظر بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، کتنی واضح حدیث پاک ہے. بیٹا باتیں نہیں، یہ یہاں بچے باتیں کریں کو تھوڑا رکھیے گا توجہ، یہ دو بچے لگے. کتنی واضح حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک. حضور فرما رہے ہیں ان اللہ زوال لی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا. فرائیت مشارقہ و مغاربہا، میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغارب کو بھی دیکھ لیا، مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، پوری زمین کو دیکھ لیا. حضور خود فرما رہے، پتہ چلا کہ ہمارے آقا کے سامنے پوری کائنات موجود، مشارق اور مغارب. مشرق تو ایک ہی ہے، مشارق و مغارب یعنی شمال جنوب یاد، مشارق و مغارب رب نے حضور کے سامنے کر دی، حضور دیکھ رہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وقتی طور پر تھا، سامنے آیا اور پھر ختم کر دیے. لیکن ان سے یہ سوال ہے کہ رب نے حضور کو دیا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، واپس لے لیا یہ کہاں سے ثابت؟ یعنی رب نے دیا ہے، رب نے دیا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، واپس لے لیا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو پتہ چلا کہ رب اپنے محبوب کو جو خوبی دیتا ہے واپس نہیں لیتا، بلکہ اس خوبی میں اضافہ ہوتا ہے. کہ رب فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو جو دیا ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ، اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دے تو واپس لینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دینے والا کنجوس ہے، دے دیا تو اب ہمت نہیں پڑ رہی واپس لے لیا. یا یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اس میں اہلیت نہیں، اس میں اہلیت نہیں ہے. رب سے بڑھ کر کون جواد ہے؟ رب تمام جوادوں سے بڑھ کر جواد، اور محبوب کریم سے بڑھ کر اہل کون ہے صفت کا؟ پتہ چلا سب سے بڑھ کر رب کی ہستی جواد ہے، دینے والی ہے، اور اس صفت کی اہل سب سے بڑھ کر مخلوق میں حضور کی ہستی ہے. تو رب نے جو خوبی محبوب کو دی ہے وہ واپس نہیں دی، بلکہ اس میں اضافہ ہی عطا فرمایا، اس میں اضافہ کیا. ایک دوسری حدیث پاک جو امام طبرانی نے نقل کی، کنز المال کے اندر ہے، مواہب الدنیا کے اندر ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع علی الدنیا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا. فانما انا انظر الیہا وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک دیکھ رہا ہوں. كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّ هَٰذِهِ، اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. حضور خود فرما رہا ہے تمام کائنات کو دیکھ رہا ہوں اور اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. غزوہ موتا کا واقعہ سنا ہوگا،
بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر روانہ فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں اس کے سپہ سالار زید ہوں، یہ شہید ہو گیا تو جعفر ہو، یہ شہید ہو گیا تو ابو عبیدہ ہو، یہ شہید ہوں گے تو جس کو تم چاہو سپہ سالار بنا لے۔ لشکر روانہ ہوتا ہے، مدینے سے بہت دور ہے، موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے، ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر اس میدان موتا کی، جنگ موتا کی خبریں، لائیو خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری، لائیو خبریں، کیمرے نہیں لگے۔ آج کل تو نظام ہے نا کہ دنیا کے دوسرے کونے میں کیمرے لگے ہیں، تو کوئی پروگرام چل رہا ہے تو لائیو دیکھ رہے، وہاں کیمرے نہیں لگے، کیمرے موجود نہیں ہیں، لیکن محبوب کی نگاہ کے سامنے ان کیمروں کی کیا حیثیت؟ افسوس تو نقلوں پر جو کیمروں میں تو اتنی طاقت مانتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے کونے میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، ہم لائیو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، کیمرے دکھا سکتے ہیں، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہو؟ مسجد نبوی میں موجود ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، اور فرماتے ہیں زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، ابو عبیدہ شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد ابن ولید، اب اللہ کی ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، فقد فتح علیہم، اور رب نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ پتہ چلا کہ میلوں دور ایک جنگ ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے وہ اس جنگ کے معاملات پوشیدہ نہیں۔ اب مدینے میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر اس جنگ کی لائیو خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، ہمارے تو جو دل میں آتا ہے وہ بھی حضور سے پوشیدہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ بھی حدیث بخاری کے اندر ہے، جو اتنی حدیثیں پڑھ رہا ہوں یہ بھی بخاری کے اندر، یہ بھی بخاری کے اندر، یہ بخاری کے اندر۔ بعض لوگ بخاری 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 کرتے ہیں، لیکن محبت نبی کی بات آتی ہے تو پھر بخاری میں انہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ یہ حدیثیں ساری بخاری کی، بے عشق نبی کے پڑھتے پڑھاتے ہیں جو بخاری، بے عشق نبی کے پڑھتے پڑھاتے ہیں جو بخاری، بخار آتا ہے ان کو، بخاری نہیں آتی۔ بخاری شریف کے حدیث بات، حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرف دیکھ کے کیا فرمایا؟ واللہ، فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے۔ حضور رکوع بھی دیکھ رہے ہیں اور خشوع دل کی حالت کا نام ہے، حضور دل کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک موقع پہ فرمایا میرے غلاموں انی موعدکم الحوض، ہماری تمہاری ملنے کی جگہ حوض کوثر۔ اللہ خیر سے ملاقات نصیب فرمائے، حضور کے ہاتھوں سے جام پینا نصیب فرمائے۔ غلاموں ہماری تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، تم تو نہیں دیکھ رہے۔ انی لانظر الیہ فی مقامی ھذا، میں یہاں کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں یہاں اپنے مقام پہ موجود ہوں، یہاں کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پتہ چلا نگاہ نبوت کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، رب نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے، وہ نگاہ عطا فرمائی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری کے اندر سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور ایک باغ میں تشریف فرما ہوئی، توجہ کیجئے گا، بڑی پیاری حدیث پاک، ساری حدیثی پیاری ہیں تو یہ حدیث پاک بھی بہت پیاری۔ دروازہ بند ہے باغ کا، دستک ہوئی، حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے پوچھو کون ہے اندر آئے گا، بلکہ سرکار کے الفاظ یہ ہیں اے ابو موسیٰ اشعری افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔
پتہ چلا کہ حضور دیوار پیچھے کا بھی جانتے ہیں اور اعمال بھی جانتے ہیں اور مالک جنت ہیں، جنت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا افتح لہو وبشروا بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو سامنے صدیق اکبر، انہوں نے خوشخبری دی کہ حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ اللہ کا شکر ادا، دروازہ بند ہو گیا، پھر دستک ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا نہیں کون، فرمایا افتح لہو وبشروا بالجنہ، دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو سامنے فاروق اعظم، خوشخبری دی، بیٹھ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر دروازہ بند، پھر دستک ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا افتح لہو وبشروا بالجنہ الا بلوى یصیب، دروازہ کھولو، جو بھی دروازے پہ جنت کی بشارت دے دو، اور یہ بھی ساتھ بتا دو کہ تم پر مصیبتیں بھی آئیں گی، شہادت بھی ملے گی۔ دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی، سرکار علیہ السلام یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر کون ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ بعد میں عثمان غنی نے مظلومیت کی حالت میں شہید ہونا ہے۔ حضور جانتے بخاری شریف کے اندر صرف یہ اس حد تک حدیث پاک ہے، جامع ترمذی سے اس سے مزید عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں، تو یہ حدیث پاک کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے نا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہاں دیوار کے پیچھے کا بھی علم ہے، اور یہ بھی علم ہے اعمال کیا ہے، یہ بھی علم ہے بعد میں شہید کیسے ہوں گے، مظلومیت کے ساتھ شہید ہوں گے، اور رب نے حضور کو اختیار دیا ہے، جنت بھی عطا فرما رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پورا واقعہ ہے، اچھا دیکھنا ہے تو پہاڑ پر تجلی پڑے گی، پہاڑ اپنی جگہ سلامت رہا تو عنقریب تم دیکھو گے۔ پہاڑ پر تجلی پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر چلا گیا، سب سے آخری نبی، اللہ عز و جل سے عرض کی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پہاڑ پر تجلی پڑے گی، اگر پہاڑ اپنی جگہ سلامت رہا تو عنقریب تم دیکھو گے۔ پہاڑ پر تجلی پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب اس واقعے کو پیش نظر رکھیں، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار نہیں کیا، تجلی دیکھی۔ تجلی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے سورج ہے، ہم سورج کو دیکھ رہے، اب سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے تو یہ اس کی ایک تجلی ہمیں نیچے نظر آ رہی۔ اگر کوئی آئینہ رکھے، اس آئینے پر سورج کی روشنی پڑے اور یہ روشنی کمرے کو روشن کرے تو اب یہ بھی سورج کی ایک تجلی،
لیکن ڈائریکٹ سورج کو دیکھنا الگ بات، اور نیچے جو اس کی تجلی ہے وہ الگ چیز ہے، جو دھوپ ہم دیکھ رہے ہیں وہ الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی، وہ بھی ہزاروں پردوں سے چھن کر آئی، ڈائریکٹ نہیں دیکھی، ہزاروں پردوں سے چھن کر آئی۔ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے رب کی تجلی دیکھی، کلام کیا، کیا کچھ نگاہ میں اضافہ ہوا؟ فرمانے لگے ہاں، 30 میل کے فاصلے پر سیاہ زمین میں، سیاہ رات میں سیاہ چمٹی چل رہی ہو، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ صرف تجلی، وہ بھی ہزاروں پردوں سے چھن کر آئی، وہ تجلی دیکھی، وہ بھی روایتوں میں ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر، وہ تجلی دیکھی، اور اتنی نگاہ میں اضافہ ہو گیا، 30 میل کے فاصلے پر سیاہ رات میں سیاہ چمٹی سیاہ زمین پر چل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ جب تجلی کا یہ عالم ہے تو جس محبوب نے رب کے جلوے دیکھے ان کی نگاہ کا عالم کیا ہو؟ کیسے دیکھے؟ ما زاغ البصر وما طغى، رب قرآن میں کہتا ہے کہ آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، آنکھ نہ جھپکی، بلکہ ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کے جلوے دیکھے۔ جب رب کے جلوے دیکھے ہیں ان کی نگاہ کا عالم کیا ہو؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش نندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی نگاہ کتنی وسیع ہوگی؟ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، عرش بلند ترین مقام، اس کا بھی سر اور وہ بھی ٹھکانہ نہیں بلکہ گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ جب اتنی بلند پرواز ہے، فرش زمین کو کہتے ہیں، اس کے دل پہ نظر ہے، دل پہ نظر ہو تو پورے جسم پہ نظر ہوتی، زمین کے دل پہ نظر ہے تو گویا کہ پوری زمین پہ نظر ہے۔ جب اتنی بلند پرواز ہے، اتنی وسیع نظر ہے، فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں رأیت عز و جل، جامع ترمذی کی حدیث بات، رأیت عز و جل، میں نے رب کے جلوے دیکھے، وعدہ کفو بین کتفی، رب نے اپنا دست قدرت میری شانوں کے درمیان رکھا، فوجدت برد انامری بین صدی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مجھے علم حاصل ہو گیا، ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا، ہر چیز کا علم مل گیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں فعلمت ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی ہر چیز کا مجھے علم حاصل ہو گیا، ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جب جلوے رب کے دیکھے ہیں تو یقیناً شان یہ ہونی چاہیے کہ رب نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو دے دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو پہلی شک تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہر چیز، رب نے اتنی وسیع نگاہ عطا فرمائی، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود کہ رب نے اپنے محبوب کو اتنی وسیع نگاہ دی ہے کہ تمام کائنات اس طرح سامنے ہے جس طرح کے ہتھیلی میں کوئی چیز۔ اور دوسری شک یہ ہے کہ حضور جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ان قریب بیداری کے اندر مجھے دیکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کو خواب میں دیکھنا حضور ہی کو دیکھنا، کہ سرکار خود فرماتے ہیں من رعانی فی المنام فقد رعانی، جس نے مجھے دیکھا مجھ ہی کو دیکھا، ولا یتمثل شیطان بھی، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ خواب میں دیکھا حضور کو دیکھا، اور فرما رہے ہیں کہ پھر خواب میں جب دیکھے گا تو ان قریب بیداری میں اپنا جلوہ دکھاؤ۔ پتہ چلا
دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خام میں آ کر اپنے جلوے دکھاتے ہیں اور پھر بیداری میں بھی اپنے عاشقوں کو اپنے جلوے دکھاتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں. یہاں کوئی راجہ جھنگ میں حضور کو دیکھے تو جس پہ چاہیں کرم فرما دے. آج کرم فرمائیں, آنکھیں بظاہر بند ہو, دل کی آنکھیں جاگ اٹھے اور ہر شریک محفل حضور کا جلوہ دیکھ لیں. جس پہ چاہیں عطا فرمائیں, کوئی پابندی نہیں, رکاوٹ نہیں ہے. جس کو چاہیں اپنے جلوے دکھا دے. دنیا کے کونے کونے میں خام میں آ کر بھی جلوے دکھاتے ہیں اور پھر بیداری میں بھی جلوے دکھاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث کہہ رہی, من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ, جس نے مجھے خام میں دیکھا ان قریب بیداری میں دیکھے گا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر فرماتے ہیں, اس حدیث پاک کو نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ متعدد بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی, جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ بعد میں نے حضور کو بیداری کے اندر بھی دیکھا. خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 75 سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کے جلوے دیکھے. امام شارانی نے الميزان الكبرى کے اندر علامہ سیوطی کی یہ بات لکھی ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اب تک مجھے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کے جلوے نصیب ہو چکے. اب یقیناً ہم کہتے ہیں 75 سے زائد مرتبہ, یہ سلسلہ رکا تو نہیں ہے, بعد میں بھی جلوے دیکھے, تو 75 سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کے جلوے دیکھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کم و بیش 70 مرتبہ خواب کے اندر جلوے دیکھے, اور جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو روضہ انور کے سامنے بیٹھ گئے کہ جس آقا کو خواب میں دیکھا ہے اس آقا کو بیداری میں بھی دیکھنا ہے. وہ مشہور زمانہ نعت لکھی, وہ سوئے لالا زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے. کسی کی زندگی اچھی ہو جائے کہتے ہیں اس کی زندگی میں بہار آ گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہار کے محل لالا زار میں حضور چلے جائیں تو پھر بہار کے دن پھر جائیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے. آخر میں یوں عرض کرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, عاجزی کرتے ہوئے تجھ سے کتے ہزار پھرتے, ورنہ ہم تو کہتے ہیں تجھ سے شیدا شمار پھرتے. آپ جیسے عاشق کہاں ملتے. جب یہ عرض کیا حضور نے کرم فرمایا اور جاگتی آنکھوں سے اپنے اس عاشق زار کو, اپنے اس غلام کو جاگتی آنکھوں سے اپنے جلوے دکھا دیے. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں سبز گنبد کو دیکھ کے جیتے. ایک رات حضور کی زیارت ہوئی, فرمایا عبدالحق جاؤ ہندوستان کے اندر علم کی اشاعت کرو, علم حدیث کی اشاعت کرو. عرض کرتے ہیں حضور یہاں سبز گنبد کو دیکھ کے جیتا ہوں, وہاں کیا کروں. فرمایا یہاں گنبد کو دیکھتے ہو, وہاں گنبد والے کو دیکھو. ہندوستان آتے ہیں, دہلی میں آتے ہیں, ساری زندگی علم حدیث کی اشاعت کرتے ہیں, آخری وقت میں کوئی پوچھتا ہے کیا کبھی حضور کے جلوے دیکھے. ارشاد فرمایا کوئی رات ایسی نہ گزری ہو کہ حضور کا جلوہ نہ دیکھا ہو. ہر رات حضور کا جلوہ دیکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ رب نے انہیں اختیار دیا ہے, جسے چاہیں اپنے جلوے عطا فرما, اپنے جلووں سے نواز. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبری, میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ معراج شریف کی حدیث پاک مسلم شریف کے اندر, مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبری, موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو سارے انبیاء کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود, موسیٰ علیہ السلام بھی موجود. اور پھر جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود, موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود. تینوں حدیثیں صحیح مسلم شریف کے اندر موجود, ابن ماجہ کے اندر موجود, دیگر کتب حدیث کے اندر موجود, چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ ادھر مسجد اپنی قبر کے اندر, پھر مسجد اقصیٰ پہنچ جاتے اور وہاں سے چھٹے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ چارہ نہ ہوتا, میری پیروی کے علاوہ چارہ نہ ہوتا.
کہنے دے جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو پھر مقتدا کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء، پھر امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ یہاں پر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے کیسے پہنچے؟ قبر میں ہے، حضور مسجد اقصی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پہلے سے موجود ہے، آسمانوں پر جاتے ہیں تو چھٹے آسمان پر بھی پہلے موجود ہے۔ علماء یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام رفتار نبوت سے جا رہے اور حضور رفتار نبوت سے نہیں جا رہے بلکہ براق پر سوار ہو کر جا رہے، براق پر سوار ہیں، شاہی سواری، شاہی پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، سواری کے اوپر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں رفتار نبوت پر کہ وہ براق حدیثوں میں آتا ہے جس کا جہاں قدم پڑتا ہے نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، لیکن وہ براق بعد میں پہنچتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر حضور اپنی رفتار سے جاتے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہاں پر موجود ہو۔ آپ تو براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، براق پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ دو مختلف حدیثیں آپ نے محرم کے مہینے میں بھی سنی ہوں گی، جامع ترمذی کے اندر موجود ہیں، امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کی۔ ایک حضرت ابن عباس سے روایت ہے اور ایک حضرت ام سلمہ سے روایت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، مکے میں سب سے پہلے کس نے خبر دی؟ مکے میں دوپہر میں حضرت ابن عباس سو رہے ہیں، خواب میں حضور کو دیکھتے اور حضور فرماتے ہیں میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا۔ مدینے میں سب سے پہلے کس نے خبر دی؟ مدینے میں حضرت ام سلمہ ام المومنین آرام کر رہی ہیں، حضور کو خواب میں دیکھتی ہیں دوپہر کے وقت 10 محرم کو، اسی وقت جب امام حسین شہید ہو رہے بتاتے ہیں کہ میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں میں یہ بوتل کے اندر خون جمع کرتا رہا ہوں، صبح سے جمع کرتا رہا ہوں، حسین اور اس کے رفقا کا خون اس کے اندر۔ حضور خبر دے رہے ہیں مکے میں اور مدینے میں۔ پتہ چلا کہ مکے میں بھی مدینے میں بھی سب سے پہلے شہادت حسین کی خبر دینے والے کوئی اور نہیں، حسین کے نانا جان۔ ان کے لیے وہ حاضر و ناظر ہیں، کربلا سے مدینے سے کربلا جائیں، کربلا سے مکے آئیں، کربلا جائیں، مدینے آئیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ رب نے ان کو حاضر و ناظر بنایا۔ کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، من ربو کا تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال جو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا تو سارے پردے ہٹ جائیں اور وہ سرکار کو قریب سے دیکھے روضہ انور سے، اور یہاں سے کب پردے ہٹ گئے، جب رکاوٹیں ہٹ گئی پردے ہٹ گئے، حضور کو سامنے قریب سے دیکھ رہا، اور یا پھر سرکار علیہ السلام بنفس نفسی جسم مثالی کے ساتھ تشریف لائے، قبر انور کے اندر تشریف لائے، قبر کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو فرماتے ہیں یا تو یہ ہوگا یہ ہوگا، دونوں صورتیں میں ایک وقت میں کئی مسلمان ایک وقت میں کئی لوگ مرتے ہیں اور قبر کے اندر حضور کو دیکھتے ہیں، اور دور سے نہیں دیکھتے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا قریب کا اشارہ، ان کے بارے میں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے، دور کا اشارہ نہیں، وہ جو مدینے میں ان کے بارے میں نہیں، ھذا قریب کا اشارہ، ان کے بارے میں کیا کہتے۔ اور رجل صرف روح کو نہیں کہتے، روح مال جسد، جسم کے ساتھ روح ہو تو پھر رجل کہتے ہیں عربی کے اندر، مرد رجل۔ فرمایا ان شخصیت کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ حضور کے جلوے دکھائے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ رب نے ہمارے آقا کو یہ طاقت دی ہے کہ جو جہاں مرتا ہے قبر میں حضور کے جلوے دیکھتا ہے۔ قربان جاؤں اولیاء اللہ پر علماء دلائل سے سمجھاتے ہیں، اولیاء کر کے دکھاتے ہیں۔ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فیوضات مجدد کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دور کے بادشاہ نے کہا کہ حضور حدیثوں میں تو آیا کہ حضور قبر میں آتے، لیکن ایک وقت میں کئی لوگ فوت ہوتے، ہر جگہ کیسے آ جاتے؟ تو شیخ مجدد فرمانے لگے کہ بادشاہ اس طرح کرو کہ میری دعوت رکھو،
فلاں دن، اور یہ تمہارے وزراء مشیر کی سب دعوت رکھے ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت اور ایک ہی دنوں، سب نے دعوت رکھی. بھئی کیسے آئیں گے ایک وقت میں؟ دعوت کے اگلے دن بادشاہ کہنے لگا حضرت تو میرے پاس آئے، تمہارا کیا بنا؟ وہ کہنے نہیں میرے پاس، نہیں میرے پاس، نہیں میرے پاس. سب کہنے لگے حضرت تو میرے پاس آئے تھے. شیخ مجدد فرمانے لگے بادشاہ بس کرو، میں سب کے پاس ایک وقت میں گیا ہوں، میں حضور کا غلام ہو کر ایک وقت میں جا سکتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھی آقا و مولا ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے. جب اگر بچے کو تشبیہ دینی ہو، میرا بچہ چاند جیسا ہے، کہتے ہیں میرا بچہ چاند جیسا ہے، میرا محبوب چاند جیسا ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ میرا محبوب چمکا دینے والا سورج. علماء فرماتے ہیں چاند سے تشبیہ نہیں دی بلکہ سورج سے دی. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ چاند نورانی لیکن نور لینے میں بظاہر سورج کا محتاج ہے، اور سورج ظاہر میں اپنے رب کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی ستاروں اور چاند کو روشن کرتا ہے. گویا کہ بتانا مقصود ہے کہ میرا محبوب صرف میرا محتاج ہے اور تمام کائنات میرے محبوب کی محتاج. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. کیونکہ حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث کے تحت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو جو ملا، جتنا ملا، جب ملا، حضور کے صدقے ملا بلکہ حضور کے ہاتھوں سے ملا ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ بھی اعلیٰ حضرت ترجمہ فرما رہے ہیں حدیث پاک کہ قیامت کے دن، مسلم شریف کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری مخلوق میری نیاز مند ہو، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے نیاز مند ہو، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے نیاز مند ہو. اور حضور کے بعد سب سے بڑھ کر مرتبے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب وہ حضور سے مستغنی نہیں ہو سکتے تو دوسرا کون مستغنی ہو سکتا؟ جو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ حوث بے بصر کی. اندھے کا ٹٹولنا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آئے، ملے گا تو حضور کے صدقے میں ملے، ان کے وسیلے سے ملے، ان کے صدقے سے ملے. تو رب فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اچھا، میلاد شریف کے سلسلے میں محفل سجائی گئی. میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کی آمد کو بیان کریں گے، حضور کے فضائل بیان کریں گے. رب قرآن پاک میں یہی فرما رہا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا. حضور کی آمد کو بیان کر رہا رب، اور آمد کے ساتھ ساتھ سرکار کے خصائص بیان فرما رہا ہے. یہی مسلمان میلاد کی محفل میں کرتے، حضور کی آمد کو بیان کرتے اور حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں.
رب ہو کر اپنے محبوب کی آمد کو بیان کرے. ہم تو حضور کے غلام ہیں, ہم بھی انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ان کا ذکر کرتے رہیں. اور رب عز و جل نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ حضور کی آمد کو بیان کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, رب نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا ہے. رب نے جگہ جگہ حضور کی آمد کو بیان فرمایا, جگہ جگہ بیان فرمایا. تو جب رب نے حضور کی آمد کو بیان کیا اور حضور کے خصائص بیان فرمائے تو یہی میلاد کی محفل میں کرتے, تو انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے حضور کی میلاد کی محفلیں سجاتے رہے. کہ رب نے حضور کی آمد کو بیان کیا اور حضور کے خصائص بیان فرمائے, کئی جگہ بیان فرمائے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے, حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تو انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب بھی دم میں دم ہے مناتے رہے. اچھا یہ میلاد صرف ہم نہیں منا رہے, صحابہ نے بھی منایا ہے, ہمیشہ سے مسلمان مناتے ہیں. صرف ایک بات عرض کروں گا میلاد کے حوالے سے, بڑی پیاری بات ہے, توجہ رکھیں گے, یہ آج کی بات نہیں ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے محدث. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 598 599 اس طرح, یعنی سمجھیں کہ آج سے کم و بیش 800 سال پہلے کی بات, اس وقت آپ کا وصال ہے. اس سے پہلے آپ نے میلاد کے ثبوت پر کتاب لکھی, علامہ ابن جوزی نے میلاد کے ثبوت پر کتاب لکھی. اچھا اس میں کیا لکھتے ہیں, ما زال اہل الحرمین الشریفین وآل المصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم شہر ربیع الاول. فرماتے ہیں ہمیشہ سے مسلمان, توجہ کیجئے گا, ہمیشہ سے مسلمان, اور پاک و ہند کی بات نہیں ہو رہی, کہہ رہے ہیں مکے والے, مدینہ والے, مصر والے, یمن والے, شام والے ہمیشہ سے سرکار علیہ السلام کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں اور ربیع الاول کے آنے پر خوشیاں مناتے آئے, ہمیشہ سے خوشیاں مناتے آئے. 800 سال پہلے کہہ رہے, کم و بیش تقریباً اتنی صدیاں پہلے کہہ رہے, اور کہہ اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے, کہہ رہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے مکے والے, مدینہ والے, مصر والے, یمن والے, شام والے, تمام بلاد عرب والے, مشرق و مغرب والے ہمیشہ سے مسلمان حضور کے میلاد کی محفلیں سجاتے آئے. تو مسلمان ہمیشہ سے سجاتے آئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کے میلاد کی محفلیں سجاتے رہے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں میلاد کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سوالات جوابات کا مجھے کچھ فرمایا گیا تھا کہ آخر میں کچھ وقت کے لیے سوالات جوابات ہوں, تو ہے جدول؟ جی فرمائیں. جی جی یہ سوال ہے, تو یہ جو عام رواج چل رہا ہے سب نیچے جب مسجد کی تو اس کے نیچے تقریباً آدھا انچ موٹی فوم لگواتے ہیں, کلینوں کے نیچے بھی فوم ڈالتے ہیں اور یہ صفوں کے نیچے بھی فوم سلائی کرواتے ہیں. اس میں جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آدھا مسئلہ تو آپ نے بیان کر دیا, زمین کی سخت